السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ثلاثی مزید فی کا نیکسٹ باب جو ہے باب افتعال اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے باب تفاعل کے بارے میں پڑھا، اس کے بنانے کا طریقہ، اس کی پہچان، اس کے اوزان اور اسی طرح اس کی قرآنی مثالیں ہم نے دیکھیں۔ آج انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے ثلاثی مزید فی کا جو نیکسٹ باب ہے باب افتعال اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کو کیسے بناتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، اردو میں اس کے وزن پر کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ باب افتعال کے وزن پر جو اردو میں بے شمار الفاظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے لکھا ہے اختلاف، اجتناب، اقتدار، اجتہاد، اسی طرح امتحان، اکتساب، اعتراف، انتظار، انتقام، انتخاب، انتقال، افتعال کے وزن پر یہ وغیرہ وغیرہ بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، افتعل یفتعل، افتعل اس کا فعل ماضی بنے گا، یفتعل فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا، افتعالا اس سے یہ مصدر ہے اور باب بنے گا افتعالا۔ آگے دیکھیں اس کا اسم فاعل مفتعل اور اسم مفعول مفتعل اور فعل امر جو ہے وہ افتعل کے وزن پر بنے گا۔ اسم فاعل میں عین کے نیچے زیر دیکھیں آپ آ گئی ہے اور اسم مفعول میں عین کے اوپر زبر آ گئی ہے، مفتعلن۔ یہ اس کے اسپیسیفک اوزان ہوتے ہیں، مخصوص اوزان ہوتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول کے۔ ثلاثی مجرد میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو اسم فاعل ہے وہ فاعلن کے وزن پر ہی آتا ہے، 6 کے 6 ابواب کا، لیکن ثلاثی مزید فی میں جو 8 ابواب ہیں، ویسے تو 12 ہیں جو درسی کتابیں ہیں، لیکن ہم 8 پڑھیں گے کیونکہ قرآن پاک میں زیادہ تر 8 الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ثلاثی مزید فی کی ابواب ہیں 8 اسم فاعل، ان میں سے ہر ایک باب کا اپنا الگ سے سیپریٹ ایک وزن ہوتا ہے اور اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہیں یہاں پر اسم فاعل اور اسم مفعول کو لازمی مینشن کرتے ہیں تاکہ اس کا جو اسپیسیفک وزن ہے اس کا پتہ چل سکے۔ آگے دیکھیں جی، باب افتعال کی خصوصیات۔ باب افتعال کی خصوصیت کیا ہے کہ جس فعل کا ذکر ہو اس کو اہتمام سے اور اہمیت دے کر کرنا، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے اہتمام اور پوری اہمیت یعنی کہ تاکید کے ساتھ زور دے کر اس کو کرنا، یہ باب افتعال کی خصوصیات میں سے ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس مادہ ہے کاف سین با، اس سے ہم باب افتعال جو ہے وہ اکتسب، یکتسب، اکتساباً بنائیں گے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا، اور اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے، وعلیہا ما اکتسبت، وہ اس پر ہے برائی اس کی جو اس نے کمایا ہے، جو وہ برائی کرتا ہے وہ اس پر ہے۔ تو یہاں پر اس میں تھوڑا سا زور دے کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اس قرآنی مثال میں۔ آگے دیکھیں قاف را با، باب افتعال ہم بنائیں گے اقترب یقترب، اس مادے سے اقتراباً، افتعل یفتعل افتعالاً، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا اقتربہ کا، اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قرآن پاک سے اس کی مثال دیکھی۔ قرآن پاک سے اس کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ اس کے لفظ آیا ہے اقتربہ، یہ 17 پارے کی جو ہے وہ پہلی آیت آپ اس کو کہہ لیں، اس کی یہ پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورے اہتمام کے ساتھ، یہاں پہ قربہ کا لفظ بھی ہو سکتا تھا، قروبہ کا لفظ بھی ہو سکتا تھا، قربہ کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن اس باب کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز کی احساس ہو کہ ان کی جو قیامت ہے، قیامت کا روز جو ہے وہ انتہائی نزدیک ہے، اس کی تیاری کر سکیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن کہ جس میں ہم نے باب افتعال کی خصوصیات اور باب افتعال کے اوزان کا، اسم فاعل اور اسم مفعول کا مطالعہ کیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیسن پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور نیچے کمنٹس بھی کریں، کمنٹس میں آپ نے کیا چیز سیکھی ہے،
اور کیا مزید اس میں بہتری آ سکتی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔